ایک دور دراز علاقے نورآباد میں سلیم نامی نوجوان اپنے والد بشیر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان سے تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہ تھا، بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی تھی۔ رات کو جب دونوں گھر میں ہوتے تو بشیر اکثر سلیم کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم کبھی تنہا نہیں ہوگے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلاؤ، دکان تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال کیوں نہ چکانی پڑے، اور بندوں سے نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب کوئی اور سہارا نظر نہیں آئے گا۔ سلیم اپنے والد کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا، ابا، اللہ نہ کرے آپ مجھے چھوڑ کر جائے، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ بشیر شفقت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، بیٹا، میرا جانا یقینی ہے، مگر اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ سلیم کے دل میں ایک سوال ابھرنے لگا، اگر میں خود محنت کرتا ہوں، ایمانداری اختیار کر، یہ سوچ کر وہ اپنے والد کی باتوں کو اکثر نظر انداز کر دیتا، مگر سلیم نہیں جانتا تھا کہ اللہ اسے ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جس کا بشیر ہمیشہ ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقت یہ تھی کہ سلیم کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ دکان پر جاتا تو ہر چیز باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کرتی۔ تنہا دیواروں کے درمیان اب وہی رہ گیا تھا، مگر باپ کی باتیں دل میں گونجتی رہتی، جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ چند مہینے بعد کاروباری ضرورت کے تحت سلیم کو دوسرے شہر گلزار نگر جانا پڑا، جہاں سے وہ سستا مال خرید سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ والد کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر سوار امید کے سہارے نکل پڑا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا، مگر دل میں یقین تھا کہ منزل پالے گا۔ لیکن جب سورج مغرب میں چھپنے لگا، وہ راستہ بھول گیا۔ اس کی امیدیں بھی مدھم ہونے لگے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ پیاس اور بھوک نے جسم کو نڈھال کر دیا اور خوف نے اسے جکڑ لیا۔ رات کے سناٹے میں جنگل سے خوفناک آوازیں آنے لگے۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں پکارا، اے اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس ویرانے میں میرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست فرما۔ دعا کے کچھ لمحے بعد سلیم کو ایک خرگوش ملا جو اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سلیم نے اس کا پیچھا کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے دور ایک روشنی دکھائی دی۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک معذور شخص نظر آیا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ سلیم اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس شخص نے سلیم کی بات سنی اور کہا، پانی یہاں نہیں، مگر صحراک میں دور جو روشنی ہے وہاں سے پانی ملے گا۔ سلیم بوجھل قدموں سے وہاں پہنچا۔ ایک جھونپڑی سے آواز آ رہی تھی، نماز کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا، جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تو وہ راستہ بھٹکنے لگتا ہے۔ سلیم نے پانی کا مٹکا اٹھایا اور واپس چل پڑا، مگر راستے میں گر پڑا اور مٹکا ٹوٹ گیا۔ دل میں غصہ آیا مگر خود کو سنبھال لیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو معذور شخص نے نرمی سے پوچھا، پانی نہیں ملا؟ سلیم نے جھنجلا کر کہا، نہیں، گر گیا۔ معذور شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ واقعی پیاسا ہے تو اس کے لیے بندوبست فرما۔ وہی بزرگ کھانے اور پانی کے ساتھ موجود تھے۔ تم سے ایک مٹکا بھی نہ سنبھالا گیا، وہ مسکرا کر بولا۔ سلیم نے سیر ہو کر کھایا اور پانی پیا۔ صبح جب آنکھ کھلی، معذور شخص نماز میں مصروف تھا۔ سلیم نے شرمندہ ہو کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ رخصت ہوتے وقت پوچھا، اتنے یقین سے تم نے کہا کہ کھانا آئے گا، کیسے؟ معذور شخص نے مسکرا کر کہا، میں 1 سال سے یہاں ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے مجھے بھوکا رکھا ہو۔ سلیم کو اس دن اپنے والد کی نصیحتیں پوری طرح سمجھ آ گئیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، وہ وہاں سے مدد دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح سلیم نے اپنا سبق سیکھ لیا۔